بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ جو بہت بڑے اولیاء کرام میں سے ہیں، ان کو راہ چلتے ہوئے ایک کاغذ زمین پر پڑا ہوا نظر آیا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ آپ نے اس کو اٹھایا، گرد صاف کی اور ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی محفوظ جگہ ہو تو رکھ دوں۔ جب انہیں کوئی جگہ نہ ملی تو آپ نے اس کو نگل لیا۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اس کے عوض حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ کا نام رہتی دنیا تک مخلوق کے لبوں پر عزت کے ساتھ جاری کر دیا۔ حضرت خواجہ ابو اسحاق ایک جولاہے کے لڑکے تھے۔ روزانہ کھڑے ہو کر کپڑا بننے کا کام کرتے تھے۔ جو روٹی ان کے لیے گھر میں آتی اس میں سے 2 روٹیاں طاق میں رکھ دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ درویش ادھر سے گزر رہے تھے، یہ ان کے لیے روٹی لے کر دوڑے اور یہ دونوں روٹیاں ان دونوں کے ہاتھوں میں تھما دیں اور ادب سے ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور سر جھکا کر کہا، کھانا حاضر ہے۔ ان درویشوں کو یہ ادب اتنا پسند آیا کہ اس میں سے ایک نے کہا، یہ لڑکا بہت با ادب ہے، ایسے لوگوں کو یوں ضائع نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ سے اس کے لیے دینداری مانگتا ہوں۔ دوسرے نے کہا، تو پھر میں اس کے لیے دنیا کی نعمتوں کی بھی دعا کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو اسحاق کو جو شہرت اور باطنی نعمتیں ملی وہ اسی ادب سے ملی جو انہوں نے درویشوں کے سامنے اختیار کیا تھا۔ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کے ملفوظات میں سے ہے کہ شیخ شمس العارفین ایک مرتبہ حج کو گئے، جہاں حج ادا کرنے کے بعد مدینہ منورہ کا ارادہ ہوا، لیکن پھر خیال آیا کہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے طفیل کرنا تو بے ادبی ہے۔ چنانچہ آپ لوٹ کر گھر آئے اور ایک رات گھر رہ کر زیارت مدینہ کی نیت سے سفر کیا۔ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچے تو عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روضہ مبارک سے آواز آئی، وعلیکم السلام یا شمس العارفین۔ اس سے پہلے ان کو کوئی شمس العارفین نہیں کہتا تھا۔ یہ خطاب ان کو تربت مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عطا ہوا اور اسی خطاب سے اس سارے جہاں میں مشہور ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار خلوص نیت اور ادب پر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو سعید ابو الخیر نے اپنے ہم عصر بزرگ ابو محمد اشعری کی عیادت کا ارادہ کیا۔ آپ کے خادم خاص حسن نے عرض کیا کہ ان کو آپ سے اعتقاد نہیں ہے، شاید آپ ان کے سامنے جائیں تو نامناسب بات کوئی کہہ دیں، مگر شیخ نے کہا، ہم ضرور جا کر عیادت کریں گے۔ حسن نے احتیاطاً ایک آدمی کو شیخ ابو محمد اشعری کی خدمت میں بھیجا کہ ان کو اطلاع دی جائے کہ شیخ ابو سعید آپ کی خدمت میں آ رہے ہیں۔ یہ اطلاع ملتے ہی انہوں نے قاصد سے کہا کہ اس ملحد سے کہہ دو میرے پاس کیوں آ رہا ہے، گرجا گھر کیوں نہیں جاتا، گرجا گھر جائے۔ حسن نے یہ پیغام شیخ ابو سعید کو پہنچایا تو شیخ نے کہا، ان کا کہا میری سر آنکھوں پر، میری پالکی گرجا گھر کی طرف موڑ دو۔ ساتھی اور خدام یہ سن کر بہت حیران ہوئے۔ شیخ ابو سعید کلیسا پہنچے تو عیسائیوں میں شور مچ گیا کہ شیخ اپنے مریدوں کے ساتھ عیسائی مذہب اختیار کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ شیخ گرجا گھر میں داخل ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام کے مجسمے کی طرف جا کر کھڑے ہوئے اور زور سے اس آیت قرآن کی تلاوت فرمائی، کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ معبود حقیقی کو چھوڑ کر مجھے اور میری ماں کو خدا بناؤ؟ المائدہ کی یہ آیت ہے، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو خدا کو ابھی سجدہ کرو۔ جیسے ہی آپ نے یہ بات کہی، دیواروں پر لگے ہوئے اور زمین پر رکھے ہوئے سارے مجسمے زمین بوس ہو کر سجدے میں گر گئے۔ شیخ ابو سعید کی یہ کرامت دیکھ کر راہبوں میں سے 7 بڑے بڑے راہب اور ان کے ساتھ سینکڑوں عیسائیوں نے مذہب اسلام قبول کر لیا اور شیخ سے بیعت کی۔ حضرت ابو سعید
نے اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم نے دیکھا ہم نے اس بزرگ کے کہنے کا ادب کیا تو کیسی خیر و برکت ہوئی۔ جب یہ خبر ابو محمد اشعری کو پہنچی تو وہ پھر خود حاضر ہوئے اور شیخ کی تکریم کی۔